آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھا رہا تھا خدائے پاک پر وہ دوسرے الفاظ کہہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، حضور کی شان کو گستاخیاں کی جا رہی تھی. اس وقت سرکار اعلیٰ حضرت جب سارے لوگ خاموش تھے، کسی کی زبان ساری کی زبان گم تھی، اس وقت سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنا قلم اٹھایا اور ساری باطل طاقتوں کے خلاف انہوں نے لکھنا شروع کیا. اسی لیے آج بھی پڑھا لکھا انسان یہی کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر اسلام کو پھیلایا، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت نے اس اسلام کو بچایا. جو سرکار سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کو پھیلایا تھا، اسے قائم و دائم سرکار اعلیٰ حضرت نے رکھا. اگر اس وقت وہ قلم نہ چلاتے تو یقیناً وہی بولی آج بھی بولی جاتی جو انگریزوں کی بولی اس وقت کے کچھ لوگ بول رہے تھے، وہی بولی آج تک بھی بولی جاتی. بزرگوں آج بھی بولی جاتی ہے، لیکن ان کے قرب و جوار میں رہنے والے اور ان کے جو اس وقت ساتھ تھے انہی کے پیشواؤں کے ذریعے سے بولی جاتی ہے، ورنہ وہ اس بولی کے کاٹ آج بھی دکھائی جاتی ہے. سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان صرف ایک عالم ہی نہیں تھے، مدبر ہی نہیں تھے، ایک مفتی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک عظیم سائنسداں بھی تھے. میں آپ کو بتاؤں، آج سائنسداں اسے کہا جاتا ہے جو کسی یونیورسٹی سے، کسی بڑے یونیورسٹی سے اسے سند حاصل ہو، اسے لوگ سائنسداں کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں. جب اس وقت جب سورج پر ایک تحقیق شروع ہوئی اور کسی سائنسداں نے کہا کہ سورج نہیں بلکہ زمین گھومتی ہے، اس وقت سرکار اعلیٰ حضرت نے دلیلوں کے تحت یہ پیش کیا اور یہ بتایا اور قرآن پاک کی آیت پیش کی، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورہ یاسین شریف کی آیت ہے جسے پڑھ کر یہ بتایا قرآن پاک کی روشنی میں کہ زمین نہیں گھومتی ہے بلکہ سورج گھومتا ہے. اور شاید آج اس پر بھی تحقیق چل رہی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ تحقیق جو سرکار اعلیٰ حضرت نے پیش کی ہے، جو ہر تحقیق صحیح اور درست ثابت ہوتی رہی، یہ تحقیق بھی انشاءاللہ درست اور ثابت ہوگی، چونکہ قرآن پاک کے ذریعے سے اس کی دلیل پیش کی گئی ہے. قرآن پاک کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا کہ سورج اپنے مستقر کو جاتا ہے، وہ چلتا ہے. قرآن پاک اسے کہتا ہے. تو بزرگوں، سرکار اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ لوگوں نے تحقیق شروع کی، چونکہ جو بھی سوال ان سے کیا جاتا اس کا جواب وہ دے دیتے. جو بھی جس فن کا بھی جس علم کے بارے میں ان سے سوال کیا جاتا وہ جواب دیتے. لوگوں نے یہ تحقیق معلوم کرنی شروع کی کہ آخر انہیں کتنے علوم پر مہارت حاصل ہے. تو کچھ لوگوں نے تحقیق کی، انہیں معلوم ہوا کہ 55 علم پر انہیں مہارت تامہ حاصل ہے. پھر اور لوگوں نے اس کی تحقیق شروع کی کہ اور کتنے علوم پر کیا اور دوسرے علوم پر بھی انہیں کیا مہارت حاصل ہے. تو انہوں نے معلوم کیا کہ 102 یا 106 علوم یا اس سے زائد علوم پر انہیں مہارت تامہ حاصل ہے. بزرگوں، ایک علم حاصل کرنا ہوتا ہے، ایک مہارت حاصل کرنا ہوتا ہے. علم ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کسی چیز کو پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اور ایک مہارت تامہ اسے کہی جاتی ہے جو پوری تحقیق کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، اس کی باریکی کے ساتھ سمجھ کر اور دوسروں کو سمجھا دے. اس کے اندر مہارت اسے سمجھانے میں کسی طرح کی کوئی دشواری پیش نہ آئے، اس کی بخوبی اسے علم حاصل ہو، اسے مہارت تامہ حاصل ہو جاتی ہے. بزرگوں، یہ ہوتا سرکار اعلیٰ حضرت کا جو 100 سے زیادہ علوم کا انہیں مہارت تامہ حاصل تھی. اس وقت کے علی گڑھ کے ایک پروفیسر تھے جن کا نام پروفیسر ضیاء الدین تھا. وہ علم غریب کے بہت ہی ماہر تھے اور انہوں نے ایک مسئلے پر ان کی بات پھنس گئی. ایک مسئلہ ان کی علم میں ایک بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی اور جس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے بڑے یونیورسٹی بڑے پروفیسر سے انہوں نے رابطہ کیا کہ یہ مسئلہ، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے. لیکن بہت تحقیق کے باوجود بھی انہیں بات سمجھ میں آئی. کئی مرتبہ انہوں نے جرمنی اور دوسرے ملکوں کا سفر کیا صرف اس لیے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. جب اس بات کی تحقیق، لیکن پھر بھی ان کا حل نہیں ہو پایا. البتہ وہی علی گڑھ میں ایک اور شخص تھے جو سرکار اعلیٰ حضرت کے جاننے والے تھے، ان کے قریبی تھے، جن کا نام سید سلیمان تھا. سید سلیمان اشرف تھا. جب سید سلیمان سے پوچھتے کہ آخر آپ اتنی پریشانی میں کیوں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پریشان اس لیے ہوں کہ میرے ایک مسئلہ ہے جو الجھ چکا ہے، وہ سلجھ نہیں رہا. اس کی تحقیق کے لیے میں نے بڑے پروفیسر سے، بڑے یونیورسٹی سے رابطہ کیا، لیکن باوجود اس کے میرا مسئلہ حل نہیں ہو پایا. کہتے کہ آخر وہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ گلی سے تعلق رکھتا ہے. کہتے کہ اگر ایسی بات ہے کہ میرا یہ مشورہ ہے کہ ایک مرتبہ بریلی جائیں اور وہاں جا کر اعلیٰ حضرت سر احمد رضا کے نام سے مولانا ہے، ان سے جا کر رابطہ کریں، شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. وہ پروفیسر ضیاء الدین جو تھے وہ کہتے ہیں، وہ ہنستے ہوئے ٹال دیتے ہیں کہ یہ مولاناؤں کی بات نہیں ہے، یہ میں نے بڑے پروفیسر سے رابطہ کیا ہے، میں نے انگلینڈ اور جرمنی کا سفر کیا صرف اس مسئلے کو حل کے لیے، لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہو پایا ہے. لہٰذا یہ مولاناؤں کا کام نہیں ہے. کئی مرتبہ سید سلیمان انہیں مشورہ دیتے ہیں، باوجود ایک مرتبہ وہ ہار مان کر کہتے ہیں کہ چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں اور میں بریلی کا سفر کرتا ہوں.
बरेली का सफर करते हैं, असर के वक्त पहुंचते हैं। असर के बाद सरकार आला हजरत का एक मामूल था कि वो बाहर चारपाई पर बैठते और लोग दूर दराज से जो आते उनके मसाइल को हल क्या करते थे और उनसे मुलाकात क्या करते थे। असर के बाद पहुंचते हैं और असर के बाद बड़ा कम वक्त रहता है, उनसे मुलाकात होती है, खैरियत और आफियत पूछी जाती है। जब सारी बातें हो जाती हैं, सरकार आला हजरत कहते हैं कि आखिर बताएं आप आए किस वजह से, आपके आने का असल अहम वजह क्या है। वो कहते हैं कि अहम तरीन मसला है, मैं ये चाहता हूँ कि इसे वक्त निकालकर, ज्यादा वक्त निकालकर इसे तन्हाई में सोचकर आप गहराई के साथ बताएं। कहते हैं आप बताएं तो सही हो सकता है कि आपका मसला अभी हल हो जाए। कई मरतबा इसरार करने के बाद वो ज़ियाउद्दीन प्रोफेसर ज़ियाउद्दीन इसी बात को दोहराते रहते कि नहीं ये मसला अभी हल नहीं हो सकता। अलबत्ता बहुत ज़्यादा कहने के बाद वो ज़ियाउद्दीन प्रोफेसर ज़ियाउद्दीन उस मसले को बताते हैं। सरकार आला हज़रत सिर्फ 4 जुमले कहते हैं और 4 जुमले के बाद वो प्रोफेसर ज़ियाउद्दीन कहते हैं कि जिस मसले को लेकर मैंने जर्मनी का सफर किया कि ये मसला हल हो जाए, बड़े बड़े प्रोफेसर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से रब्ता किया, लेकिन वो मसला हल नहीं हो पाया। सिर्फ 4 जुमलों में सरकार आला हजरत ने मेरे मसले को हल कर दिया और मुझे ये मालूम हुआ कि आला हजरत सिर्फ एक मौलाना नहीं बल्कि एक अजीम साइंसदान, एक अजीम गरीब के इल्म रखते हैं और बहुत ही माहिर शख्स हैं। उसके बाद प्रोफेसर जो अब तक इल्मी सांचे में जो अब तक सिर्फ उनके पास इल्म था लेकिन इस्लामी तरीके उनके पास नहीं थे, उसके बाद फिर सरकार आला हजरत के करीब होते हैं और इस्लामी रंग में वो रखते हैं, दाढ़ी रखना शुरू करते हैं और फिर इस्लामी तरीके में वो अपनी जिंदगी आइंदा जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं। तो बुजुर्गों कहने का मतलब ये कि सरकार आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात वो ज़ात है कि जिनकी विलादत 10 शव्वाल को हुई और 10 शव्वाल के बाद उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपने इल्म के जरिए से, अपने ईमान और अक़ीदे के जरिए से लोगों के अंदर वो एक बेदारी पैदा की, जिसकी वजह से आज भी लोग हक़ानियत को पहचानते और हक़ बोलने की इस्तिताअत रखते हैं। और आपको चाहिए कि उन बुजुर्गान दीन के तरीके को पढ़ें, उनकी तारीफ को पढ़ें, उनकी सवालियत को पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम आपको तौफीक बख्शे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।